انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ایک لائف میں ایک آدمی اتنا کچھ کیسے اچیو کر سکتا ہے۔ میرے پہلے باس تھے ایئر مارشل نور خان، تو وہ کہتے تھے جس وقت کچھ چیز سیکھو نا تو یاد رکھنا کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یو ہیو ٹو ڈائی ایمٹی۔ میرے تو فیملی والے کہتے ہیں کہ تم یوتھ کو کیا لیکچر کرتے ہو، تمہیں تو پڑھائی نہیں پسند۔ ایک چیمپئن لیول پہ جا کے آپ نے کیریئر شفٹ کیا۔ اسپورٹس اور میوزک اور فلائنگ یہ میرا پروفیشن رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی میرا پروفیشن نہیں تھا، یہ سب ہابیز تھی۔ میں کہتا ہوں یار کہ جو تمہاری ہابیز ہے نا وہ اتنی اچھے لیول پہ کرو کہ لوگ اس کو تمہارا پروفیشن سمجھنا شروع کریں۔ یہ جو سوسائٹی میں امپیشنس آ گئی ہے، جو ہمارے ہاں مکالمہ ختم ہو گیا یا بات چیت کرنے کی جو آزادی ختم ہو گئی ہے۔ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ کسی غلط چیز سے روکنا۔ جو میری یوتھ سے شکایت ہے وہ یہ ہے امپیشنٹ ہے۔ آپ کو ہر چیز کیونکہ 3 منٹ میں مل جاتی ہے، اگر اوپر چلتے جانا ہے نظریں بھی جھکی رہیں اور تم بھی جھکے رہو۔ غلطی ہونا بری بات نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ آپ کی اجازت ہو ایک صوفی سانگ آپ کی بسم اللہ، بسم اللہ، اس میں اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اے محبت کرنے والے، کر صبح کر دے اجالے، زندگی میں روشنی ہو یا وجود ہو یا وجود ہو۔ Hello and Assalamu alaikum viewers, welcome to Music Circle Talks. I am your host Usman Raja and today I am honored to host Janab Azam Jamil Saab. Welcome to our show sir. تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور سر آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل بہت ساری مصروفیات ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو میں ہاشو گروپ کے سی او کا ایڈوائزر ہوں، اور اس کے بعد میں نمل یونیورسٹی کے بورڈ پہ بھی سرو کرتا ہوں، اور میں اقرا یونیورسٹی کا پروفیسر آف پریکٹس بھی ہوں، اور بی این یو یونیورسٹی میں پروگرام ایڈوائزر ہوں، اور کارپوریٹ ٹرینر ہوں، ٹریننگ کرتا ہوں، اور اسکولوں کالجوں میں یوتھ کے ساتھ میری انگیجمنٹ ہے۔ بس زندگی چل سر رہی۔ اتنا کچھ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اور اتنا مشکل نہیں ہے، لگتا مشکل ہے لیکن آپ اپنی جب اسکیڈیول کو سیگمنٹائز کرتے ہیں، ان کو سیگمنٹس میں کر لیتے ہیں تو اتنا مشکل نہیں لگتا۔ بچپن میں اور جوانی میں جو کام کیے ہیں وہ مشکل تھے، کیونکہ اس کے لیے پریکٹس بہت چاہیے ہوتی تھی۔ میں اسپورٹس مین بھی تھا، میوزیشین بھی تھا، میں پائلٹ بھی تھا، تو ان چیزوں میں پریکٹس بہت چاہیے ہوتی، اور آپ بھی میوزیشین ہو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو نیور اینڈنگ ایک عذاب ہے، اس نے تو ختم ہی نہیں ہونا۔ تو اب ایک قسم کی زندگی اسٹیبلائز کر گئی ہے، مجھے اتنا دقت نہیں ہوتی کہ میں وقت کی بندش ہے یا کمی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، سب کام ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ سر آج کل جسے دیکھیں وہ وقت کی کمی کا شکوہ کرتا ہوا پایا جاتا ہے، اور آپ کی جب میں بایو دیکھ رہا تھا تو ماشاءاللہ اتنا کچھ اس کے اندر ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ایک لائف میں ایک آدمی اتنا کچھ کیسے اچیو کر سکتا ہے۔ تو سر ارلی لائف سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ہماری یوتھ کو کوئی انسپریشن تھوڑی سی ہو۔ تو آپ کی جو بچپن تھا، ارلی لائف کیسے سٹارٹ ہوا، اور آپ کی جرنی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یار میں لاہور میں ہی پیدا ہوا، اور اسکول میرا پہلا ایشین کالج تھا۔ میں نے ایشین کالج میں 5-6 برس گزارے۔ اس کے بعد میں ایشین کالج سے نکلا تو میں ایک اور بہت اچھے بورڈنگ اسکول میں چلا گیا۔ ایبٹ آباد میں ایک اسکول تھا برن ہال، جو مشنریز چلاتے تھے، تو میں وہاں چلا گیا۔ اور والد صاحب میرے ایک برٹش آئل کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، تو ہمارا گھر پنڈی میں ہوتا تھا، لیکن میں کیونکہ بورڈنگ اسکول کی پیداوار ہوں تو میں گھر صرف چھٹیوں پہ آیا کرتا تھا۔ بٹ تو اسکولنگ میری ایبٹ آباد میں اور لاہور میں ہوئی، اور کالج یونیورسٹی کراچی میں بھی ہوئی، اور اس کے بعد میں امریکہ بھی پڑھنے کے لیے چلا گیا تھوڑے عرصے کے لیے، اور پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا، اور میرے تو فیملی والے کہتے ہیں کہ تم یوتھ کو کیا لیکچر کرتے ہو، تمہیں تو پڑھائی نہیں پسند۔ میں نے کہا ان کو بھی نہیں پسند، جن کو میں لیکچر کرتا ہوں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کنٹریبیوشن میری ہمیشہ ایک عادت رہی ہے عثمان، کہ میرے پہلے باس تھے ایئر مارشل نور خان، تو وہ کہتے تھے کہ جس وقت کچھ چیز سیکھو نا
تو یاد رکھنا کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے, تم نے اس کو دے کے جانا ہے. اور وہ انگریزی میں ایک لفظ یوز کرتے تھے, یو ہیو ٹو ڈائی ایمٹی, کہ جب مرو گے نا تو خالی ہو کے مرنا. اگر تم کوئی نالج قبر میں لے گئے تو اس میں بہت بڑا نقصان ہے. سو میں جو بھی چیز سیکھتا ہوں, کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے, میں جو بھی چیز سیکھتا ہوں میرے میں خواہش ہوتی ہے کہ یہ میں آگے سکھا دوں. ٹھیک, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ سیکھ لیتا ہے, لیکن آپ اس کو کنوے کر دیتے ہو. آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. ہاں ایگزیکٹلی. اب خاص طور پہ ہمارا آج کل کا جو یوتھ ہے, جو جس کو ہم جین زی کہتے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو ڈیل کرنا. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن بھی نہیں ہے نا, کیا کریں, چھوڑ دیں ان کو. جیسے چل رہا ویسے چلتا. تو ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. تو میں تو ان میں سے ہوں نہیں جو یوتھ کو کہوں کہ اچھا بھی تم دفاع جو مرضی کرو. میں نے تو چمڑ جانا ہے ان کو. اور میں ٹویٹر پہ بھی جب ہوتا ہوں اور کوئی بچہ ٹویٹر پہ میرے سے بدتمیزی کرتا ہے تو عام طور پہ لوگ اسے بلاک کر دیتے ہیں کہ یار بہت بدتمیز ہے. تو میں اس کو پرائیویٹ میسج دے کے اس کو اپنا ٹیلی فون نمبر بھیج دیتا ہوں کہ تم نے مجھے ماں بہن کی گالی نکالی ہے, مجھے فون تو کرو. اچھا. تو ان میں سے کچھ آبویسلی ڈر جاتے ہیں, ایمبیرس فیل کرتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں فون. اور جب وہ فون کر دیتے ہیں تو ہماری 5-10-15 منٹ کی جو گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ شخص ٹوٹلی بدلا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ مشکل کام ہے نا, بلاک کرنا کیا مشکل کام ہے. آپ نے بلاک کیا, آپ فارغ ہو گئے, لیکن وہ اس میں اگر کوئی بری عادت ہے یا وہ کوئی برا عمل کر رہا ہے وہ تو برقرار رہے گا نا. آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اس کو روکنا ہے. تو جب میں روکنے میں کامیاب ہوتا ہوں تو ایک سینس آف اچیومنٹ آتی ہے کہ جیسے اشفاق صاحب کہتے تھے تو ایکلو ہی ٹھیک کرنا ہے. تو میں تو ایک کو ٹھیک کرنے نکلتا ہوں, کوئی محلے کو تو ٹھیک کرنے نکلتا نہیں. اور جب ایک ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں چل اعظم جمیل آج کا کام ختم ہوا, سویرے دیکھیں گے. تو سر جو کالج لائف تھی آپ کی وہ کس سن میں تھی؟ اے یار, تو میں نے سن پوچھ کے پورے محلے کو بتا دینا ہے میری عمر. میں گریجویٹ کیا ہوں 74 میں, اور اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا, وہاں بھی میں نے کچھ پڑھائی کی, لیکن میری جو بنیادی ڈگری تھی وہ 74 میں نے گریجویٹ کیا کراچی سے. ہاں. تو سر اس کے بعد آپ نے نیشنل چیمپئن بھی رہے ٹینس کے؟ ہاں, وہ میں ٹینس تو خیر میں پڑھائی کے بعد تھوڑی ہے, ٹینس تو کھیلنی پڑتی ہے جب آپ کی عمر 10-11-12 سال ہو, پھر ہی جا کے آپ کچھ کر سکتے ہو. آپ 20-22 سال کی عمر میں کوئی اسپورٹ کھیل کے کچھ نہیں بن سکتے, اٹس ٹو لیٹ. اسپورٹس تو آپ نے اگر اچھے لیول پہ کھیلنی ہے تو 12-13 سال کی عمر میں آپ کو اسپورٹ پہ فوکس کر دینا چاہیے. تو ظاہر ہے وہ اس پہ بھی بہت ٹائم چاہیے تھا. صبح اٹھ کے ٹریننگ کرنی پڑتی تھی, پھر ساتھ میں نوکری بھی کرتے تھے, کیونکہ ٹینس سے تو پیسے نہیں آتے تھے. تو پھر نوکری بھی کرنی ہے, نوکری کے بعد پھر ٹریننگ کے لیے جانی. تو میں تو کئی برس صبح فجر سے لے کے رات کے 8 بجے تک میں کام ہی کر رہا ہوتا تھا. کس طرح مینیج ہوا کہ ایک چیمپئن لیول پہ جا کے بندہ, پھر اس کے بعد آپ نے کیریئر شفٹ کیا, آپ ہاسپٹیلٹی کے اندر بھی رہے, پھر آپ میوزیشین بھی رہے؟ دیکھیں, ایک لوگوں کو ایک بہت غلط تاثر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس اور میوزک اور فلائنگ یہ میرا پروفیشن رہا ہے. ان میں سے کوئی بھی میرا پروفیشن نہیں تھا, یہ سب ہابیز تھی. پروفیشن میرا ساری زندگی ہاسپٹیلٹی رہا ہے, یہ تو میرے ہابیز تھیں. اور میرے سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ پیشن کی ڈیفینیشن بتائیں, تو میں کہتا ہوں یار کہ جو تمہاری ہابیز ہے نا وہ اتنی اچھے لیول پہ کرو کہ لوگ اس کو تمہارا پروفیشن سمجھنا شروع کر دیں. دیٹس the point. ٹھیک ہے نا. اب تو میوزک بجاتے ہو, اب اتنا اگر اچھا بجاؤ گے کہ میں سمجھوں کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ تو پروفیشنل میوزیشین ہے. تمہاری اگر وہ ہابی ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے ایک پیشن کو ریفلیکٹ کیا. تو باقی چیزوں تو ٹوٹلی میرا شوق تھا. کریئر میں نے ایک رکھا ہاسپٹیلٹی کا, اور ہاسپٹیلٹی کے علاوہ میں یہ کام کرتا رہا جو میں نے کام کیے.
لیکن ان میں سے میرا پروفیشن کوئی بھی نہیں تھا. سر میں اس کو چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مزید ایلیبریٹ کریں تاکہ جو آج کل کے بچے ہیں وہ اعظم جمیل تو بن نہیں سکتے، لیکن اگر اس کا 1% بھی کوئی بننا چاہ رہا ہے یا تو وہ کیا مائنڈ سیٹ تھا اس دور میں جب آپ نے اسٹڈیز بھی کی اور ساتھ جاب بھی آپ کر رہے تھے اور ساتھ اپنی ہابیز کو بھی لے کے چل رہے تھے؟ ایک تو تمہارا یہ جو فکرہ ہے یہ بنیادی طور پہ غلط ہے کہ کوئی اعظم جمیل نہیں بن سکتا. آج کل اعظم جمیل بننا بہت آسان ہے کیونکہ ریسورسز بہت ہیں بچوں کے پاس. بچوں کے پاس فیسلٹیز وہ ہیں جو ہمارے پاس کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. آج ساری دنیا وہ اپنی جیب میں لے کے پھرتے. تو یہ کام مشکل نہیں ہے. صرف جو میری یوتھ سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک تو فوکس نہیں ہے، دوسرا امپیشنٹ ہے. ان کو انسٹنٹ سیٹسفیکشن چاہیے. اب انسٹنٹ سیٹسفیکشن کی عادت کس نے ڈالی؟ آپ کو بھوک لگا، آپ نے فون نکالا، آپ نے بٹن دبایا، 10 منٹ بعد پیزا آ گیا. آپ کو قمیض اچھی لگی، آپ نے قمیض کو سکرول کیا، آپ نے ٹپ کیا، 3 دن میں کیش آن ڈیلیوری آ گئی. آپ کو کوئی گانا اچھا لگا، آپ نے سکرول کیا، آپ نے بٹن دبایا، ایئر پوڈز لگائے تو گانا. تو آپ کو ہر چیز کیونکہ 3 منٹ میں مل جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز آپ سمجھتے ہو آپ کو جلدی مل جائے گی. تو یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے یہ عدیل ہاشمی صاحب کا کانسیپٹ ہے، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہر چیز میں ضرور کرے، 2 کاموں میں نہیں کرنی. ایک تو کوئی ہنر سیکھنا ہے. آپ آج گٹار خریدیں، 1 سال کے بعد آپ جیوے پاکستانی بجا رہے ہوں گے. یہ شام کو بٹن دبانے سے گٹارسٹ نہیں بن سکتے، بٹن دبانے سے پیزا آ سکتا ہے، گٹارسٹ نہیں بن سکتے. اور دوسرا کام جہاں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کام نہیں کرتی وہ ہے رشتوں میں، ریلیشن شپس. ان میں زندگیاں لگ جاتی ہیں. کوئی بٹن نہیں ہے جو آپ کا رشتہ بنا دے، جو آپ کی کوئی ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دے. اس کے لیے فزیکل محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے بچے کیونکہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے عادی ہو گئے تو اس کے ساتھ وہ امپیشنٹ ہو گئے. اگر وہ کوئی سپورٹس بھی کھیلتے ہیں اور اگر بہت جلد ان کو کوئی نہیں ملتا رزلٹ تو چھوڑ دیتے ہیں. گٹار اٹھاتے ہیں، رزلٹ نہیں ملتا، چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ جو نئی گیم ہے پیڈل جس کو کہتے ہیں، یہ پورا پاکستان کیوں کھیل رہا ہے؟ کیونکہ آسان ہے. ہر بندہ آ کے ٹھپ شروع ہو جاتا ہے. تو جو چیز ان میں ان کو کامیابی ملتی ہے وہ کھیلتے رہتے ہیں. اب ٹینس، اسکواش، کرکٹ ہے، یہ کوئی آسان چیز ہے؟ اس پہ تو زندگیاں وقت کرنی پڑتی ہیں، اور صبح اندھیرے میں اٹھ کے بھاگنا پڑتا ہے، فزیکل فٹ. تو ہماری یوتھ جو ہے تھوڑی سی امپیشنٹ ہو گئی ہے، اور کہ ان کو رزلٹ بہت جلدی چاہیے ہوتا ہے. اور کئی چیزوں میں رزلٹ جلدی مل جاتا ہے. اب ہمیں اگر کوئی گانا سننا ہوتا تھا تو سیٹرڈے نائٹ کو ہم ریڈیو سیلون لگایا کرتے تھے، اور پھر دعا گو تھے کہ لکھے جو خط تجھے آ جائے. اب یہ امین سیانی کی مہربانی ہوتی تھی کہ وہ لگائے یا نہ لگائے، اور جب وہ نہیں لگاتا تھا تو ہمیں 6 دن اور انتظار کرنا پڑتا. آج آپ نے کوئی گانا سننا ہے، آپ کو 3 سیکنڈ لگتے ہیں. آپ اسپوٹیفائی میں جا کے گانے کو چن کے سن لیتے ہو. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ہے اور یہ آپ لوگوں کا زمانہ ہے. لیکن یہ ہے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو کئی چیزوں میں آپ نے استعمال نہیں کر. اور کوئی اگر ہنر سیکھ رہے ہو تو اس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اٹس ناٹ دیئر، اس میں رگڑا ہے. تو ہم لوگ کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو اس کی ایک ایڈوانٹیج یہ تھی کہ ہم گھر سے باہر سارا دن ہوتے تھے. آج بچوں کو گھر سے باہر نکالنا ایک چیلنج ہے. اب میرا لواسا ایشین کالج میں وہ اگلے اس کو رگڑا لگا کے، سپورٹس کھلا کے، اس کے پسینے نکلوا کے، اس کے جوڑوں میں درد کروا کے گھر بھیجتے ہیں. اور اس کے پاس اب کتنا وہاں پر وہ آ کے گرتے ہوئے کھانا کھائے گا،
اپنا ہوم ورک کرے گا اور گرام بسترے میں سو جائے گا. اب اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اسکرین کرے یا وہ کرے. تو یہ ایک چینج ہے, لیکن چینج بری بات نہیں ہے عثمان, چینج نیسسری ہے. اس چینج کو ہینڈل کرنا ہے. میرے بہت سارے انٹرویو جیسے تم کر رہے ہو, میرا انٹرویو ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بیٹا آپ کی طرح ہے. میں نے کہا خبردار میری طرح اگر ہو. تو اس نے کہا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں, آپ تو بہت کامیاب ہیں. میں نے کہا یار وہ 30 سال بعد پیدا ہوا ہے, اس نے میری طرح کیوں ہونا ہے. تو یہ اس کا زمانہ ہے, وہ اپنے ایک لسٹ لے کے آئے گا. ہاں یہ میں بہت سختی سے کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو وقت تبدیل نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل آپ کے فنڈامنٹل ویلیوز, ٹھیک ہے, آپ کا اخلاق ہے, آپ کا ادب ہے, تمیز ہے, تربیت ہے, یہ آپ 100 سال پہلے پیدا ہوں یا آپ پیدا ہوں, اس نے نہیں بدلنا. اس کے علاوہ اگر وہ جینز پہنتا ہے جس کے اندر سے اس کا انڈر ویئر نظر آ رہا ہے تو 100 بسم اللہ بھائی. ٹھیک. تو میں تو انٹرویوز کو یہ بھی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں اپنی جوانی میں کیا پہنتا تھا. تم اگر مجھے دیکھو تو مجھے اسٹوڈیو میں انٹری نہ دو کہ یہ پتہ نہیں کیا کارٹون آ گیا. تو سب ینگسٹرز اپنے زمانے میں اچھے برے لگتے ہیں, وہ آپ کی طرح نہیں ہو سکتے. اور میرے بیٹے کا جب بیٹا انشاءاللہ اگر کوئی ہوگا 30 برس تو وہ اس کی طرح نہیں ہوگا, وہ اپنے وقت کے مطابق ہوگا. تو یہ والدین کوشش نہ کریں کہ بچے ان کی طرح ہوں. ہاں جو فنڈامنٹل ویلیوز ہیں وہ جو ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کرنے دیں ان کو کوئی کرنا. دوسری بات, ہمارے والدین کے ساتھ میری تو ایک T20 میچ چل رہا ہے, انہوں نے تربیت منع کر دی. کسی کو تربیت دینے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو ٹیچر نے ڈانٹ دیا, اس کو ٹراما ہو گیا. میں نے کہا جتنی ہمیں ڈانٹیں پڑتی تھی ہمیں تو ٹراما نہیں, ہمیں تو کوما ہو جاتا تھا. اور ہماری تو جو بے عزتی تھی ہمارے پیرنٹس نے آؤٹ سورس کی ہوتی تھی. پورے محلے کو اجازت تھی بھائی. آج آپ کا سکا بھائی آپ کے بچے کو کچھ کہہ دے تو 3 دن آپ اس کو واٹس ایپ میسج نہیں کرتے. آپ کی بیگم کہتی ہے کہ دیکھو اس نے ہمارے بچے کو ڈانٹ دیا. تو جب آپ نے تربیت روک دی, اور ایک چیز یاد رکھنا عثمان کہ تعلیم کی جتنی بھی کمی ہو نا, تربیت پورا کر دیتی ہے. تربیت کی کمی ہو کبھی تعلیم پورا نہیں کرے گی. کیا بات ہے. کبھی بھی. اگر تربیت لیکنگ ہے آپ میں, جتنے مرضی PhD کر لو فرق نہیں پڑے گا, اگلے آپ کو اپنی پریزنس سے دور کر دیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ کی تعلیم کم ہے اور تربیت پوری ہے تو لوگ گلے لگا لیں گے آپ کو. اور یہ پیرنٹس کو یاد رکھنا چاہیے, بیکاز میں دیکھتا ہوں اسکولوں میں ٹیچرز جو ہیں وہ تو اب بچوں کو ڈانٹتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ بچہ اگر گھر شکایت لگاتا ہے تو اس ٹیچر کے خلاف شکایت ہو جاتی ہے. میاں بیوی دونوں پہنچ جاتے ہیں پرنسپل کے پاس کہ اس ٹیچر نے, تو وہ اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالے. وہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے جو بچہ کرتا ہے کرنے دو. تو جب ہم نے تربیت سسٹم سے نکال دی, گھروں سے نکال دی, تو پھر جو رزلٹ ہے وہ سامنے ہے نا. پھر پریشان ہونے کا کیا. اب جیسے تمہیں دیکھو کہ جب کوئی اسپورٹ ایونٹ ہوتا ہے تو پورا پاکستان ماتم کرنا شروع ہوتا ہے کہ ہم نے میڈل نہیں جیتے. تو میں کہتا ہوں کہ اسپورٹ کوئی کھیلتا نہیں ہے تو میڈل بری میں ملنے ہیں. میں نے کہا جہیز میں ملنے ہیں. میں نے کہا تمہارا بچہ اسپورٹ کھیلتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا تمہاری خالہ کا بچہ اسپورٹ کھیلتا ہے. کسی کو جانتے ہو جو بچہ 3 گھنٹے جا کے اسپورٹس کی ٹریننگ کرتا ہے. اسکولوں نے اسپورٹس بند کر دی, ماں باپ نے بند کر دی کہ ٹائم ضائع ہے, تم فزکس کی ٹیوشن پہ جاؤ. تو جب پورے پاکستان نے کھیلنا بند کر دیا تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, آپ
چاہے نہ کھیلیں، لیکن پھر جب میڈل نہیں آتا پھر ماتم بھی تو نہ کرے نا. میڈل کہاں سے آنے ہیں جب کوئی کھیل ہی نہیں رہا تو وہ پھر جب 100 سال کے بعد ایک ہمیں غلطی سے میڈل مل جاتا ہے پھر ہم جشن کرنا بند نہیں کرتے. اچھا وہ جو جیتا تھا کیا نام تھا اس کا؟ ارشد نے جیولن میں. آج ایمان سے تم سڑک پہ جا کے پوچھو ارشد کون ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ جتنا ڈھول ڈمکا کرنا تھا وہ کر لیا. تو یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو اپنے سسٹم سے کھینچ لیا تو اس کا رزلٹ یہی ہے نا کہ میڈل نہیں آئیں گے. جب آپ سپورٹس کھیلتے تھے اور ہر سکول میں سپورٹس ہوتا تھا تو پاکستان میں میڈل آیا کرتے تھے. بالکل ایسے ہی سر. بہت سارے سپورٹس تھے جہاں پر ہم ورلڈز بیسٹ تھے. سر ہاکی کی مثال لے لیں، ہاکی، اسکواش، یہ بہت سارے سپورٹس میں ہم میڈل لیا کرتے تھے. لیکن اب اگر بچے نہیں کھیلتے تو مجھے بتاؤ نا، میڈل میں لبرٹی مارکیٹ سے خرید لوں، کیا کروں؟ تو ہم ایک چیز میں حصہ ڈالتے ہیں پھر ہم خود ہی ماتم شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا. بھائی تمہاری وجہ سے ہوا. تو جب آپ ایک چیز کو انکریج نہیں کرو گے، اور والدین کی دوسری پرابلم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی سپورٹس جو ہے یہ فزیکل فٹنس ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو جم جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، فزیکل فٹنس کا سپورٹس کا تعلق بہت کم ہے. سپورٹس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے عثمان کہ یہ واحد عمل ہے جو آپ کو ہارنا سکھاتا ہے، اور ہمیں ہارنا بھول گیا ہے. تمہارے گھر میں اگر تمہارے سکے بھائی سے کوئی بحث ہو رہی ہوگی تو ادھر اینٹیں کلاڑی چل پڑیں گی، کیونکہ nobody knows how to lose anymore. میں تو ٹیلی ویژن دیکھتا نہیں ہوں، آپ ٹیلی ویژن دیکھیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کو ہارنا ہی نہیں آتا. وہ اسٹوڈیو کو آگ لگا دیں گے. دستوں گربان ہوئے تھے. ہاں وہ دستوں گر مطلب ہے کہ ایک آرگیومنٹ ہے بھائی، ایک ایکسچینج. اور میں لوگوں کو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ کوئی تم سے اختلاف کرے، وہ مخالفت نہیں کر رہا، وہ تمہارے خلاف نہیں ہے، اس کا ایک اوپینین ہے. تو جو بھی اختلاف کرے اسے دشمن مت بنا لو بھائی. جو اسلام کا گولڈن پیریڈ تھا 900 سے لے کے 1500 تک، جہاں تمام جو دنیا کی سائنس تھی وہ مسلمانوں نے کی، میڈیسن اور جیومیٹری اور الجبرا، وہاں سب سے اگر تم کامن چیز دیکھو تو ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ بیٹھ کے اختلاف کرتے تھے. ایک شخص بولتا تھا دوسرا اس سے اختلاف کرتا تھا. آج ہم اٹھا کے اینٹ سر میں مارتے ہیں. تو اختلاف کا مطلب جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص تمہارا مخالف ہے، تمہارا دشمن نہیں ہے. اس کا ایک اوپینین ہے جیسے تمہارا اوپینین ہے. اب ہمارے میں یہ صبر ختم ہو گیا، ہم دوسرا اوپینین سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور ہم وہ رشتہ توڑ دیں گے، ہم دوستیاں توڑ دیں گے ایک ڈفرینس آف اوپینین میں. تو یہ ایک سوسائٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اب میں تو فیض صاحب کی گود میں بڑا ہوا ہوں، اور ہمیں تو پالا ہی لوگوں نے ہے، اور ان ایسے لوگوں نے پالا. تو انہوں نے یہی سکھایا نا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو اور کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تو یہ اس کی رائے ہے، تو اس کے گلے نہیں پڑ جانا کہ یہ ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. تو یہ ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہماری سوسائٹی میں ہوئی ہے، لیکن میں بالکل نا امید نہیں ہوں. یہ میرا تو ایک ون مین شو چل رہا ہے، میں سنگل وارئر ہوں. ہاں کہ میں نے تو ہر جگہ جا کے لوگوں کو اور والدین کو ان کاموں سے منع کر رہے ہیں کہ یہ نہ کریں، یہ بچے کی گروتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور سپورٹس دیکھیں ایک واحد عمل ہے، آپ ہارتے ہو پھر کھیلتے ہو، ہارتے ہو پھر کھیلتے ہو. اور کوئی کسی اور فیلڈ میں ہار کے دکھاؤ نا مجھے، وہ آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. ہارنے کے بعد ایک دفعہ ہارو گے، دو دفعہ ہارو گے، تیسری دفعہ وہ آپ کو ریجیکٹ کرتی. میں پاکستان کا ڈبلز نیشنل چیمپئن تھا. میرا
اگر ٹینس کا بایو ڈیٹا دیکھیں, سی وی دیکھیں, تو میں زیادہ میچ ہارا ہوا ہوں, کم جیتا ہوا ہوں. اور اور اس کے جتنے بھی باوجود آپ چیمپئن اور جتنے بھی آپ چیمپئنز دیکھو, حسین بولٹ جو 100 میٹرز کا بابا سمجھا جاتا ہے, وہ زیادہ ریسیں ہارا ہوا ہے, کم جیتا ہوا ہے. مائیکل جارڈن نے زیادہ شاٹ مس کیے, کم گول سکور کیے. تو یہ جب آپ ہار کو ایک برا عمل کہنا شروع کر دو نا, تو یہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے اچھی اور ہیلدی چیز نہیں ہے. تو سر یہ جو سوسائٹی میں امپیشنس آ گئی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے ہاں مکالمہ ختم ہو گیا یا بات چیت کرنے کی جو آزادی ختم ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا لوگ اگریسو ہو گئے ہیں؟ 100% سب چیزوں سے آئے گی. دیکھو, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی غلط چیز سے روکنا. ٹھیک ہے, اب میں اپنے بچے کو کسی غلط چیز سے نہیں روکوں گا, یا وہ کسی سے بدتمیزی کرتا ہے تو میں نہیں روکوں گا, تو وہ بڑا ہو کے بدتمیزی بنے گا نا. اس سے کیا بننا ہے؟ تو جب تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی غلط کام سے روکنا, اور جب ہم نے اس کو کہا کہ نہیں, روکنا نہیں ہے, تو پھر اگلا بچہ جو ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹ میں جو مرضی کرے. پھر آپ کو سوشل میڈیا پہ بدتمیزی نظر آتی ہے, آپ کو ایک کوئی بندہ گانا گاتا ہے, 4 بندے کہتے ہیں ویری گڈ, 5 بندے ماں بہن کی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک اور یہ جو کمیونیکیشن ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن انگریزی بولنے کو کہتے ہیں. کمیونیکیشن کا کسی زبان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. انگریزی تو ایک زبان ہے, کمیونیکیشن انداز گفتگو کو کہتے ہیں. کیا کہ تمہاری لہجے میں نرمی ہے, تمہارے جو ورڈز ہیں ان میں عاجزی ہے یا تکبر ہے, اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو جب آپ کے لہجے میں تکبر ہے تو آپ جس مرضی زبان میں بولیں وہ تکبر ہی نظر آئے گا. اور اگر آپ کے لہجے میں اور آپ کی شخصیت میں عاجزی ہے تو آپ جس مرضی زبان میں بولیں وہ عاجزی نظر آئے گی. تم کیونکہ میوزیشین ہو, انڈیا کے 2 بہت بڑے میوزیشنز تھے, شیو کمار شرما اور ہری پرساد چورسیا, اور ان دونوں نے مل کے کئی فلمیں بھی کی. شیو ہری کے نام سے ان کو دنیا یاد کرتی ہے. اور ایک انڈین فلم تھی بہت, جس کا اچھا میوزک تھا, مجھے بہت پسند ہے, اس کا نام تھا سلسلہ. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے. تو وہ شیو ہری کی کمپوزیشن ہے. تو شیو کمار شرما کہتے تھے کہ کیونکہ میں ہماچل پردیش میں بڑا ہوا تو وہ پہاڑی علاقہ ہے, تو میرے والد صاحب مجھے واکس پہ یہ چھوٹی پہاڑیوں پہ چڑھنے سکھاتے تھے. تو جب ہم پہاڑی چڑھ رہے ہوتے تھے تو چڑھنے کے ٹائم پہ ہمیں ویٹ اپنا آگے رکھنا ہوتا ہے, بیلنس رکھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر نہیں جھکو گے تو گر جاؤ گے. تو جب ہم نیچے اتر رہے ہوتے تھے تو ریورس کام کرنا پڑتا ہے. اب آپ کو اکڑ کے سیدھا ہونا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ بینڈ کرو گے تو گر جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ میں نے پھر سوچا کہ یار ہماری زندگی بھی یہی ہے کہ اگر تم کسی بندے کو جھکتے دیکھو نا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ اوپر جا رہا ہے, اور جس بندے میں تم نے تکبر اور اکڑ دیکھی تو سمجھ جاؤ کہ یہ اپنا نچلا سفر اس نے شروع کر دیا ہے. تو اگر اوپر چلتے جانا ہے تو جھکے رہو, نظریں بھی جھکی رہیں اور تم بھی جھکے رہو. اور یہ میرا زندگی کا ایک بہت بڑا مشن اور حصہ ہے کہ میں بچوں کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ حاجی بننے میں کتنے پیسے لگتے ہیں, تو وہ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کوئی کہتا ہے 15 لاکھ, کوئی 20 لاکھ. میں کہتا ہوں اچھا انسان بننے میں کتنے پیسے لگتے ہیں,
میں کہا مفت ہے نا، تو جو کام مفت ہے وہ تو شروع کر دو. صحیح بات جب 15-20 لاکھ ہوں گے تو کر آنا حج. لیکن اچھے انسان بننا تو فری آف کاسٹ ہے بھائی، اس میں کیوں دیر کر رہے ہو؟ اور ہم عثمان ٹورزم کا، کیونکہ میں انچارج تھا اس زمانے میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت مہمان نواز ہیں. تو میں کہتا تھا ہم مہمان نواز ضرور ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے ہم مہمان نواز کس کے ساتھ ہیں؟ دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ ہے. یہ تو ٹورزم نہیں ہے. کسی اجنبی سے پیار کرنے کو ٹورزم کہتے ہیں. کیا بات ہے. ہاں، ہمارا دوست گھر آ جائے تو کڑھائی گوشت آرڈر ہو جاتا ہے، پھپھو آ جائیں تو ہر قسم کے کھانے آرڈر ہو جاتے ہیں. بٹ پھپھو کو کھانا کھلانا ٹورزم نہیں ہے بھائی. اجنبیوں سے پیار کرنے کو ٹورزم کہتے ہیں. اور ہم لوگ ایک زمانے میں شاید مہمان نواز ہوتے ہوں، اب ہمیں اجنبی نہیں اچھے لگتے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے دل بند کر لیے. میں نے کہا دل ہم نے بعد میں بند کیے، پہلے ہم اپنے گیٹ بند کر لیے ہم نے. تو جب گھروں کے گیٹ بند ہو گئے تو دل تو بند ہونا ہی ہے. میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا، بلیو کرو کہ بورچی خانے کے اندر وہ مچھلی والا آ جاتا تھا، اور باجی کے تھے مچھی آئی ہے. وہ چھریا تیز کرنے والا گھر کے اندر گھس آتا تھا، سبزی والا گھر میں گھس آتا تھا. کبھی ہم نے بند گیٹ دیکھا ہی نہیں ہے. آج تمہارے گیٹ پہ کوئی گھنٹی بجا دے تو سی سی ٹی وی کیمرے آن ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہم نے خود ہی کیا ہے نا. آج سے 30-40 برس پہلے پاکستان یوں تو نہیں تھا. آج کیوں ہو گیا؟ یہ بھی کسی کے متھے لگا دو. یہ کس نے؟ بل کلنٹن نے کیا ہے، یہ جارج بش نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے. جب ہم ٹھیک تھے تو ہمارے گیٹ کھلے تھے، جب ہم خراب ہوئے تو گیٹ بند ہو گئے. یہ جو ملاوٹیں ہم کرتے ہیں یہ کوئی امریکن آگے کرتے ہیں؟ ہم خود ہی کرتے ہیں. پوری دنیا میں رمضان میں پرائسز ڈراپ کرتی ہیں، یہ واحد ملک ہے جہاں 40-50% بڑھ جاتی ہے. یہ کوئی کافر آ کے کرتا ہے؟ تو ایک تو ہماری ایک اور بری عادت ہو گئی ہے کہ ہم نے اندر دیکھنا بند کر دیا ہے. ہم ہر کام کے لیے باہر دیکھتے ہیں. ہمیں کوئی بندہ چاہیے جس پہ ہم بلیم ڈال سکیں. ہم نے تو اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا کہ اگر میرے ماں باپ مجھے باہر بھیج دیتے تو میں نے تو پھٹیاں باندھ لینی تھی. اور کون سی تم نے پھٹیاں پہننی تھی؟ تو we started looking outside, which I don't think is healthy, because جب تک ہم اندر دیکھنا شروع نہیں کریں گے. اور اندر دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک اعتراف ہے کہ یار اٹس ان مائی کنٹرول، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میری غلطی ہے، یہ میری ویکنس ہے، میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. میں ینگسٹر سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اپنی ایک بڑی غلطی دماغ میں سوچ کے رکھو، مجھے نہ بتانا لیکن سوچ کے رکھو. تو وہ سوچ لیتے. میں کہتا سوچ لی؟ کہتے جی سر. میں نے کہا اچھا غلطی جو ہے تمہارے ذہن میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، سب میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آج سے 3 برس پہلے یہ غلطی تھی؟ اور مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز مجھے پتا ہے کہ تھی. تو میں نے کہا اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ 3 سال جب کیوں مارتے رہے؟ کون ٹھیک کرے گا؟ کوئی آسمانی بجلی گرے گی کہ تم ایک دن صبح اٹھو گے تو تمہاری انگریزی ٹھیک ہو جائے گی؟ تو میں نے کہا غلطی ہونا بری بات نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہ کرنا یہ بہت بری بات ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ اچھا. اور میں نے کہا یہ تم ابھی اس کو ٹھیک نہیں کرو گے، 2 غلطیاں اور کھڑی ہو جائیں گی، پھر جیسے بڑے ہوگے تیسری ایک اور آ جائے گی. یہ تو 24 آورز کا ڈرامہ ہے بھائی. تو یہ تو مرتے دم تک تم نے اپنی غلطیاں ٹھیک کرنی ہے، اور ان کی نوعیت فرق ہوگی، ان کا نقصان الگ ہوگا. تمہیں ہر غلطی نقصان پہنچائے گی. یا مجھے اس بندے کا نام بتا دو جس نے آ کے ٹھیک کرنی ہے، تو ظاہر ہے پھر شرمندہ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یار کوئی بندہ کہتا ہے جی میری انگریزی کمزور ہے، میں کہا ویری گڈ، ہن دسو کی کرنا ہے.
میں کہ ساری زندگی ماتم کرتے رہو. ٹھیک. میں کہا میری عمر کی ہو جانا اور کہنا ہائے ہائے ہائے, اگر میری انگریزی ٹھیک ہوتی نا میں تو پھٹیاں باندھ دے رہی. تو ان کا سیکھ لینی سی نا یار, 3 مہینے کا ایفرٹ تھا, سارا کریئر خراب کر دیا. پھر عثمان ہماری ایک اور عادت ہے کہ ہم غلطیوں کو چھپاتے ہیں. کتنی دفعہ تم نے سنا ہے کہ دادا جی غصے کے بہت تیز ہیں لیکن دل کے بڑے اچھے ہیں, اور فریمو دادے کا بھائی غصے کے اگر تیز ہے تو ظاہر ہے رشتے خراب کیے ہوں گے, دادی کا بیڑا غرق کیا ہوگا, اپنا کریئر خراب کیا ہوگا, تو دل کے اچھے ہیں یا نہیں ہیں, غصہ کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ تو ہم کور اپ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر غصے کے تیز ہیں دل کے تو بہت اچھے ہیں. بھئی بات ہے, اگر تم اف یو آر شارٹ ٹیمپرڈ اٹس اے ویکنس, اور تمہیں اس کو کریکٹ کرنا ہے, تمہیں بھی اور مجھے بھی. میرا تو کوئی دن نہیں گزرتا کہ میں کہتا ہوں کہ ہو یہ مجھے نہیں آتا کام. اور یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے یہ ایک اور بکواس ہے میرے لیے. اب میرے بچے کہتے ہیں آپ کلاؤڈ یوز کرا کریں, لو جی ایک اور میں کلاؤڈ کی ہوں, پھر وہ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ ابا, اچھا پھر کیا ابا سیکھ جاتا ہے؟ اب ابا نے سیکھ لیا. میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے, میں تو کیونکہ ٹریننگ کرتا ہوں تو مجھے وہ کلاؤڈ بہت ہیلپ کرتا ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ جب کلاؤڈ کو تم نے ماسٹر کیا تو کوئی اور آ گیا بابا, نئی چیز آ گئی. تو یہ تو ایک کشمکش ہے, لیکن آپ بیٹھ کے ہار نہیں مان سکتے. میں اس عمر میں میری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی کوئی چیز مجھے نہیں آتی تو میں سیکھ لوں, یا میں کسی سے پوچھ لوں کہ یہ کیسا ہوتا ہے. لیکن ہماری انا نے مروا دیا عثمان, ہم ساری زندگی نااہل رہیں گے, کسی سے پوچھیں گے نہیں. ایگو سر, ایگو بہت ہمارے گلے پڑا ہے. اور وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی اگر مرتبہ چاہیے, مٹا دے اپنی ہستی اگر مرتبہ چاہیے, کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیوں؟ کیا بات. اب وہ اتنا سا دانا ہے, اس کے ساتھ تم کرتے کیا ہو یار؟ اس کو اس جگہ ڈالتے ہو جہاں مٹی, اندھیرا, پتھر, اور وہ اتنی سی جان, وہ وہاں سے نکلتا ہے یار. صحیح. اور تم کئی سال بعد درخت پہ چڑھ کے آم اتار رہے ہوتے ہو, لیکن وہ تو خاک میں مل کے گلے گلزار ہوا ہے نا. بالکل. ہم خاک کے قریب نہیں جاتے. تو سر ابھی آپ نے جیسے اگزامپل دی میوزک کی ایک بڑی اچھی, تو اگر آپ کی اجازت ہو ایک صوفی سانگ آپ کی نظر بسم اللہ, بسم اللہ, اس میں اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر اس کا نام ہے یا ودودو. یا ودودو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اور جس کے معنی ہے اے محبت کرنے والے. دل کو جس کی جستجو وہ, دل کو جس کی جستجو وہ, ہر خوشی وہی شگفتگی وہ, یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو. اے محبت کرنے والے, اے محبت کرنے والے, کر صبح کر دے اجالے, اے محبت کرنے والے, کر صبح کر دے اجالے, زندگی میں روشنی ہو, یا ودودو یا ودودو.
یا ودودو یا ودودو وہی میرا آسرا ہے وہی میرا آسرا ہے دھڑکنوں میں بھی بسا ہے وہی میرا آسرا ہے دھڑکنوں میں بھی بسا ہے جس کے دم سے رحمتیں وہ یا ودودو دل کو جس کی جستجو وہ ہر خوشی وہی شگفتگی وہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو دین دنیا چاہتا ہے تو اگر یا ودودو ورد کر دین دنیا چاہتا ہے تو اگر یا ودودو ورد کر یا ودودو ورد کر یا ودودو ورد کر یا ودودو ورد کر. ویری گڈ, بہت اچھا, ماشاء اللہ, ویل ڈن. تھینک یو ویری مچ سر. تو سر اسٹارٹ میں جو ہم بات کر رہے تھے یوتھ کے اندر تھوڑی سی امپیشنس اور فوکس نہیں, تو اس کے لیے کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں آپ یوتھ کو کہ فوکس میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے اور تھوڑا سا پیشنس کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے نوجوانوں میں آج کل؟ بیٹا دیکھیں, وہ کتابی باتیں ہیں نا, ایوری باڈی نوز کہ فوکس ایک اچھی چیز ہے. پرابلم یہ ہے کہ کرتے نہیں ہیں. یہ کوئی مشتاق یوسفی صاحب کہا کرتے تھے کہ جو مرض 30 سال لیتا ہے آنے میں وہ 30 سال لے گا جانے میں بھی. تو یہ کیونکہ ہماری جو بھی, اس کو میں اب ڈسکرائب نہیں کر سکتا, لیکن جو بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ, اس کو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا نا, یہ 2-3 جنریشنز لگ گئی. تو اب اس کو ٹھیک ہونے میں بھی 2-3 جنریشنز لگیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک مسئلہ 25 سال میں آیا تو اگلے دن صبح 9 بجے وہ ٹھیک ہو گیا. دیٹس ناٹ دا وے اٹ ورکس. تو مجھے یاد ہے 60s کا 70s کا جو ٹائم تھا, وہ اگر آپ لوگ اس ٹائم پہ یہاں ہوتے تو آپ تو پہچان ہی نہ سکتے پاکستان کہ جو یہاں پر حال تھا. جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہو وہ ایکچوئل سچویشن تھی. لوگ دکانیں بند کیے بغیر نارکلی میں چلے جاتے تھے جمعے کے لیے. اب وہ نہیں رہا. اب اس کو یہ فالٹ اسائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس وجہ سے نہیں رہا. میرا تو سب سے ایک آسان ہوتا ہے کہ ہم سب رسپانسبل ہیں. بہت آسان ہے کہنا کہ جی میں ٹھیک ہوں تو وہ غلط ہے. وی آر آل رسپانسبل. ہمارا ملک جہاں بھی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. اگر اچھا ہے تو ہماری وجہ سے ہے, اور اگر برا ہے تو ہماری وجہ سے ہے. لیکن ٹھیک ہو سکتا, اور ٹھیک اس لیے ہو سکتا ہے کہ اعظم جمیل جیسے بابے ابھی زندہ ہیں, جو ایک اسکول میں جاتے ہیں اور ایک کالج میں جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کام مت کریں اور یوں کریں, یہ بہتر ہے. مجھے ایڈوانٹیج یہ ہے عثمان کہ جو ایک ینگسٹر آج کل چاہتا ہے نا وہ سب کام میں نے کیے ہوئے. ٹھیک ہے, میں کوئی پی ایچ ڈی تو کر کے نہیں آیا فزکس میں. وہ گٹار بجانا چاہتا ہے وہ مجھے آتا ہے, وہ جہاز بنانا چاہتا ہے وہ مجھے آتا ہے, وہ اسپورٹس کھیلنا چاہتا ہے وہ مجھے آتا ہے, وہ ایکٹنگ کرنا چاہتا ہے وہ مجھے آتی ہے, وہ میں نے کی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں یار یہ تو اس نے تو وہی کام کیا ہوا ہے جو میری لسٹ میں ہے. تو میرے لیے یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جب ایک ایوریج ینگسٹرز کی جو وش لسٹ ہوتی ہے وہ سب کام میں کر کے آ رہا ہوں.
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر تھوڑا سا آپ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ یار سنتے ہیں اگر یہ وائٹل سائن کے ساتھ بیٹھ کے گانے بجا رہا تھا تو کچھ تو اس میں ہوگا، اور اگر یہ پاکستان ٹیم میں کھیلتا تھا اور تو کچھ تو ہوگا. تو وہ ایک آپ کو ایڈوانٹیج مل جاتی ہے. حالانکہ آپ نے ان کے سامنے میوزک نہیں بجایا یا ان کے سامنے آپ نے ٹینس نہیں کھیلی، لیکن کیونکہ آپ کر کے آ رہے ہو تو اگلوں کو یہ ایک ینگسٹرز کو خاص طور پہ ہوتا ہے. ادروائز ینگسٹرز کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں لیکچر دے رہا بھائی، اس نے کیا کیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی جان ساس بھی کبھی بہو تھی. بالکل ٹھیک. میں وہیں کھڑا ہوں جہاں پر تم آ جاؤ، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. تو یہ میرے لیے کم از کم یہ ایڈوانٹیج ہے. میری وائف بھی کہتی ہے کہ تمہاری بات یہ کیوں سنتے ہیں. تو میں کہتا ہوں وہ اس لیے سنتے ہیں کہ میں نے وہ سب کام کیے ہوئے ہیں جو ان کی خواہش ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میوزیشین اگر ہے تو میرے تو ٹھیک ہے کام. سر وہ عدیل ہاشمی بھائی اکثر کہتے ہیں نا کہ جو بھی میں کام کرتا ہوں میں نے پائلٹ اور وہ سیکھا اور بڑے میں نے فخر سے اعظم صاحب کے ساتھ شیئر کیا کہ میں ایوی کی تھا تو اب کہ میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے. تو وہ اعظم صاحب نے پہلے ہی کی ہوتی وہ ساری چیزیں. بھائی سگمنڈ فرائڈ ایک بہت بڑا تھراپسٹ تھا اور ایک بہت دانشور تھا. وہ سائیکیٹرسٹ بھی تھا. تو وہ اس کا ایک بڑا مشہور ایک فقرہ ہے کہ ایوری مائنڈ آئی انٹر آئی فائنڈ دیٹ پوئٹ ہیز آلریڈی بین دیر. کہ میں جس ذہن کے اندر گھستا ہوں وہاں ایک شاعر ہو کے چلا گیا ہوتا ہے. میں تو بہت بعد میں گھستا ہوں. تو ہمارے سب کے مائنڈ میں ایک پوئٹ رہتا ہے، ایک میوزک ہے. اور میں ابھی بھی جب اسٹریسڈ ہوتا ہوں اور دفتر میں ظاہر ہے دفتر کوئی اتنی اچھی چیز تو ہوتی نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی لڑائی، تو جب میں گھر آتا ہوں تو ہیڈ فونس پہن کے میں پہلے کی بورڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں. تو 2 گانے بجیں گے تو جا کے پھر بلڈ پریشر نارمل ہوگا. تو میرا تو جب بائی پاس بھی ہوا تو میرے ڈاکٹر نے کہا کہ تم اپنا بلڈ پریشر کیسے کنٹرول کرتے ہو. میں کہا میں میوزک بجاتا ہوں. میں کہا تو جتنی مرضی گولیاں دیکھ جو گولی میں نے کہا میں نے جا کے اعتبار بجایا تو میرا بلڈ پریشر نے کہاں جانا بھائی. صحیح. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی گزار دی، عزت کی زندگی گزار دی. پتہ نہیں کتنے ٹائم رہ گیا ہے، لیکن جتنا رہ گیا میری بس یہی دعا ہے کہ جتنا میں کر سکتا ہوں ہمارے ینگسٹرز کے لیے میں کرتا رہوں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے لوگ موجود ہیں اور وہ کچھ بچوں کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ تو اب بچوں کے اوپر ہے کہ وہ کتنا سمندر سے کتنے ڈول پانی کے بھرتے ہیں اور کیا. اور اس میں ہماری بھی عثمان بہت ایک رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں ہماری بھی جو امپیشنس ہے نا وہ صرف بچوں میں نہیں ہے، وہ ہم میں بھی آ گئی. تو میں اگر تمہیں کوئی چیز سکھانے کی کوشش کروں اور تم نہ سیکھو، میں کہوں دفاع کرو لوں، تو اس سے پہلے کہ میں خود تم سے تنگ آ جاؤں گا تو یہ نہیں کرنا. میں تو چمڑ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں، میں نے اس کو سکھا کے نکلا. یہ تو آسان بات ہے نا کہ میں دروازہ کھولوں اور باہر چلا جاؤں. لڑائی کرنا اس سے زیادہ آسان کیا ہے. تو ایک میں ٹریننگ میں بھی بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تم اگر ایک مالٹے کو دباؤ نا تو اس کے اندر سے کیا نکلے گا. تو اگلے کہتے ہیں جی اورنج جوس. میں کہا اگر شام کو دباؤ مالٹے کو تو کیا نکلے گا کہ جی اورنج جوس. میں کہا وہ بتاؤں اورنج جوس کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ وہ آلریڈی اندر موجود ہے. میں نے کہا اگر زندگی تمہیں دبائے گی تو اندر سے کیا نکلے گا؟ جو چیز موجود ہے وہی نکلے گی. اگر نفرت ہے، اگر غصہ ہے، اگر تکبر ہے تو وہی نکلے گا. اور تمہارے اندر اگر عاجزی ہے اور تمیز ہے اور محبت ہے، جب بھی کوئی تمہیں دبائے گا تو وہی نکلے گا. جو چیز اندر ہوتی ہے وہی نکلتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اونلی واٹ از انسائڈ یو ول کم آؤٹ. ہاں تم یہ کہہ دو کہ یار اس نے مجھے برا بھلا کہا تو اس لیے میں غصے میں آ گیا. ہاں اس نے شاید بات شروع اس نے کی ہے اور اس کی وجہ سے، لیکن تمہارے اندر تو جو چیز تھی وہ اس نے تو نہیں ڈالی نا، وہ تو پہلے سے تمہارے اندر تھی. ہاں اس نے
ہیلپ کیا کہ وہ نکل آئے. نکل آئے باہر نکالنے کے لیے اس کو تم بلیم کر سکتے ہو, لیکن وہ کیونکہ تمہارے اندر موجود تھی اس کے ہی تم بلیم اس پہ نہیں ڈال سکتے. تو یہ ایک کہانی ہے. بٹ دیکھو عثمان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان اور آزمائش میں پیدا کیا. ہمارا ڈیفالٹ موڈ اسٹرگل ہے, ڈیفالٹ موڈ کمفرٹ نہیں ہے. جب تم اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہو جو لینڈنگ پیج ہے وہ اسٹرگل کا کھلتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمفرٹ دینا تھا تو سب سے پہلے وہ اپنے پیغمبروں اور نبیوں کو نہ دیتا. سبحان اللہ, وہ تو اس کے اپنے تھے, اپنے تھے. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ایک پیغمبر کا نام دے دو جس کی زندگی آسان سے گزری ہو, جو صبح اٹھا ہو کہتا ہو کہ یار مائی لائف از چلڈ. میں نے کہا کسی کا بھی پیغمبر کا نام لے دو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین گزر رہی تھی. جس دن جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا بھائی جان آج آپ کی نوکری تبدیل ہو گئی ہے, آج آپ اللہ کے رسول بن گئے ہو, یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے, یہ آپ نے کام کرنا ہے. عثمان اس دن کے بعد ایک دن بتا دو جو ان کی لائف میں ہو جس میں ان کو سٹریس نہیں تھا. ایک دن بتا. بالکل نہیں, اگلے 40 برس سٹریس کے گزرے نا. بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے نبی کو نہیں بخشا تو تم اور میں کس کھیت کی مولی ہیں. تو ہمارا ڈیفالٹ موڈ امتحان ہے. میں یہی بچوں کو کہتا ہوں, ہاں اس سے نکلنا ہمارا کام ہے, بیکاز ہم اشرف المخلوقات ہیں بھائی. اگر ہم نہیں نکلیں گے تو اور کون نکلے گا. بالکل ہے. تو وہ جیسے ایک شاعر نے نہیں کہا تھا زندگی ادھر آ جا ہم تجھے گزاریں گے. یہ کیسی بات ہے بھائی, ایسی کی تیسی تیری, ادھر آ ہم تجھے گزاریں گے. اور یہی اور یاد رکھنا اوپر جو امتحان ہے نا, نمازوں کا حساب بعد میں ہوگا. سب سے پہلے 2 سوال ہوں گے. ڈیڈ یو ایڈ ویلیو ٹو یور سیلف. جو تم تھے, جو تمہیں میں نے اشرف بنایا, تم نے اپنی زندگی میں اپنے وجود میں ویلیو ایڈ کیا کہ نہیں, کہ تم نے زیادہ چیزیں سیکھی اور تم نے اپنا ہنر یا فن جو بھی ہے تم ایک اپنے آپ کو امپروو کرتے گئے. پہلا سوال تو یہ, ڈیڈ یو ایڈ ویلیو ٹو یور سیلف. اور دوسرا سوال کیا جائے گا, ڈیڈ یو ایڈ ویلیو ٹو ادرز. کہ تمہاری وجہ سے کتنی زندگیاں بہتر ہوئیں. تمہاری اچھا زندگی کو چھوڑ دو, وہ تو بہت بڑی بات ہے. اشفاق صاحب مجھے کیا کرتے تھے, آج تیری وجہ نال کسی دے مسکراہٹ آئی ہے کہ نہیں, ختم. تو نے اس کو حج نہیں کرانا, تو نے اس کو مطلب ہے کہ روزے نہیں کھلوانے, مسکراہٹ آئی ہے کہ نہیں تیری وجہ سے. اور اگر آئی ہے نا تو بس ٹکلا دے, وہ دن تیرا بخشا گیا. میں یہ بہت کہانی سنایا کرتا ہوں. ایک میں پی ٹی وی کا پلے کر رہا تھا تو ہم اشفاق صاحب کے گھر جایا کرتے تھے ریہرسل کے لیے. تو یہ اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے جب ہمیں دیکھتے تھے. تو ایک دن میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا اشفاق صاحب السلام علیکم. تو کہتے ہیں او کیا حال ہے ہیرو. وہ مجھے کہتے ہی ہیرو تھے. میں نے کہا اشفاق صاحب زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ تو دے دے. تو کہتے تھے کہ میں نے کہا زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ دے خدا کے لیے. 24 سال میری عمر تھی. تو اشفاق صاحب نے کہا دفع کر موت ٹھیک کرنے کی ٹپ لے لے. کیا تو میں نے اندر سے سوچا, میں کہا میں 24 سال کی عمر ہے, موت کے چکروں میں کہاں پڑ جاؤں بھائی. لیکن کیونکہ اشفاق صاحب نے کہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اشفاق صاحب پھر موت ٹھیک کرنے کی ٹپ دے دیں. تو کہتے ہیں بڑا آسان ہے. میں کہا بتائیں پھر. کہتے کسی ایک کی زندگی ٹھیک کرتے, کسی ایک کی. تو میں جب پڑھانے جاتا ہوں اور پورا آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے فل ہوتا ہے, میں کہتا ہوں تم میں سے ایک ٹھیک ہو جائے نا میری وجہ سے تو میرا حساب آسان ہو جائے گا. میں محلے کو ٹھیک کرنے نکلتا ہی نہیں ہوں عثمان. میں تو گھر سے روز صبح ایک بندے کو ٹھیک کرنے نکلتا ہوں. اور میں تمہیں یہ ایڈوائس دے کے جا رہا ہوں کہ کل صبح سے, اور ان دونوں بچوں کو جو ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں, کہ صبح اٹھو گے نا
تو گھر سے نکلو گے کہیں جاؤ گے کسی کو بلا وجہ سلام کر دینا یار چھڑو دفع کرو. کوئی نہیں کہتا کہ اس کو تم نے کڑائی کھلانی ہے. ہم بلا وجہ سلام کسی کو نہیں کرتے عثمان. ہاں ہم سے روزوں کا حساب لے لو, نمازیں اتنے فرض کر لو, ہم کسی سے بلا وجہ سلام نہیں کسی کو کرتے. ہم یہ بن چکے ہیں. اور میں تو میرے گھر کے سامنے وہ ایک کافی شاپ ہے کافی بین, وہاں یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, میں گزرتے سلام کر کے چلا جاتا ہوں, میں کہا السلام علیکم, وہاں پہ چلا جاتا ہوں, اور وہ کہتے ہیں کون ہے, وہ کہتے ہیں پاگل ہے بابا, بیکاز لٹرلی. تو یار کیوں ہم ایسے بن گئے؟ سر ابھی آپ نے بڑی اچھی ایک بات بتائی کہ جو بگاڑ پیدا ہونے میں 20 سال 30 سال لگے اس کو ٹھیک ہونے میں بھی 10-20 سال لگیں گے. وہ بھی اگر آج ہم یہ تہیا کریں ایز اے نیشن کہ ہم نے خود کو اور قوم کو اور معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے, تو سر پہلے 2-3 سٹیپ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جو میں نے ابھی تمہیں کہانی سنائی ہے, اٹس اے سیگمنٹ آف ون, ایک بندے کو ٹھیک کرتے. اور میں ان پیرنٹس سے اتنا ناراض ہوں کیونکہ ہمارے والدین درس ماسٹر بن گئے. ہائے ہائے درس دینے کا ان کو بہت شوق ہے. اچھا 12 سال کے بچے کو بٹھا لیں گے اور اس کو بتاؤں کیا کہیں گے, اس کو کہیں گے تمہیں پتہ ہے حضرت عمر کے زمانے میں کتا بھی بھوکا نہیں سوتا تھا. اور وہ 12 سال کا بچہ بتاؤں کیا سوچ رہا ہے, کہہ نہیں رہا لیکن سوچ رہا ہے کہ ابا میری 12 سال عمر ہو گئی ہے, میں نے آج تک تجھے کسی غریب کے ہاتھ میں روٹی ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا. کون سی حضرت عمر کی کہانیاں سنا رہے ہو اس کا. اور جس دن اپنے 12 سال کے بچے کے سامنے تم نے کسی غریب کے ہاتھ میں ایک سوکھی روٹی ڈال دی, اس دن اس گھر میں حضرت عمر کی کہانیوں کی ضرورت نہیں رہی. ہم درس ماسٹر بن گئے. بچے, میں کہہ کے تھک گیا ہوں پیرنٹس کو, یور چلڈرن آر ناٹ لسننگ ٹو یو, دے آر واچنگ یو. تمہیں سن نہیں رہے, تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم ان کو بٹھا کے تم نے 10 منٹ کا لیکچر دیا اور تم نے سمجھا کہ تم نے اپنے والدین کے فرائض یا رسپانسبلٹی پوری کر دی ہے. وہ آسان ہے نا, بہت آسان ہے نا کرنا آسان. ہاں کہ بیٹا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سوری کہہ دیتے ہیں, تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تو تینوں آج تک سوری کہتے سنے ہی نہیں کسی کو, تو تمہاری کریڈیبلٹی کمزور ہے. اب ظاہر ہے ہم نے عبدالستار عیدی تو نہیں بننا نا, وہ تو ہمارا کام نہیں ہے, لیکن اس نے لاکھ بندوں کو کھانا کھلایا, آپ ایک کو کھلا دو یار. لیکن ہمارے ملک میں بہت سارے معجزے ہوتے ہیں. ایک معجزہ یہ ہوتا ہے کہ آخری روزے پہ پاکستان کے سارے غریب مسکین ختم ہو جاتے, ختم ہو جاتے. اور 11 مہینے کے بعد جب رمضان واپس آتا ہے تو ہم سفید ٹوپیاں پہن کے غریب مسکین ڈھونڈنے نکلتے ہیں. پھر کوئی مل جائے تو اس کے منہ میں ہم سحریاں افطاریاں ٹھوستے ہیں. وہ کہتا ہے میں نہیں کھانا, چپ کر ثواب ہے. تو 1 مہینے کے لیے ہم نے یہ کام کر رہا ہے. کس کو ہم چکر دے رہے ہیں یار عثمان؟ سر اندھیرا تو بہت ہے, لیکن کہتے ہیں نا کہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی کی ایک کرن ہی کافی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ شعر پتہ نہیں کس کا ہے, مجھے لگتا ہے جالب صاحب کا ہے, کہ سیاہ رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا. سیاہ رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا, یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور وہ ضمیر کی بات کر رہے. تو سر اسی موٹو کے اوپر مایوسی گناہ ہے, ہاں ایک گانا ہے, وہ آپ کی اجازت سے آپ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایٹ دی اینڈ, اور اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. سو سر دس از کالڈ رکنا نہیں. اچھا
سب سے الگ تیری منزلیں سب سے جدا تیرا عشق ہی تیری بندگی تیرا عشق ہی تیرا آسرا تیرا راستہ سب سے الگ تیری منزلیں سب سے جدا تیرا عشق ہی تیری بندگی تیرا عشق ہی تیرا آسرا بڑا تجھ پہ لگی ہر ایک نظر یہ آسمان یہ کہکشاں تیرے واسطے ہے منتظر تو اب ذرا ہمت بڑھا تجھ پہ لگی ہر ایک نظر یہ وقت ہے تیری خواب جو تیری آنکھوں میں یہ وقت ہے تیری گر اس قدم پہ مایوسی تو اگلے پہ خوشی گر اس قدم پہ مایوسی تو اگلے پہ خوشی تو چل اپنا دل تھام کے نہیں اب رکنا کہیں بہت اچھا تھینک یو ویری مچ سر. تو سر آخر میں آپ کوئی ہماری یوتھ کو میسیج دینا چاہیں گے؟ میرے سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے کیا میسیج دینا ہے، تو میں نے کہا ہے کہ میں ان کو کہہ دو ابھی نہ آئے ابھی میں وہ مذاق کرتا ہوں. یار دیکھو میں بالکل میں اتنا بڑا آپٹمسٹ ہوں نا عثمان کہ جتنی مرضی تم بری خبریں لے آؤ یا کہو جی پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو بھی ہو گیا ہے ٹھیک تو ہم نہیں کرنا ہے نا. ٹھیک ہے جی خرابی ہے، ٹھیک کس نے کرنا، کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا. تو ان شاء اللہ تعالی میری اپنی انفرادی کوشش جاری. اب اس قافلے میں اور لوگ بہت ہیں، صرف میں اکیلا نہیں ہوں، بہت لوگ کوششیں کر رہے ہیں. عدیل ہاشمی بہت کوشش کر رہا ہے، ظاہر ہے اس میں فیض کا خون ہے، وہ تو نہ بھی چاہے تو اس کو کرنی پڑتی ہے وہ کوشش، لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. سو سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اور آپ نے ہمیں اعزاز بخشا، عزت بخشی، آپ تشریف لائے. سو تھینک یو ویری مچ. فیض صاحب کا ایک شعر ہے کہ جب بھی آبروئے در یاد نے ارشاد کیا ہم جس بیابان میں ہوں گے چلے آئیں گے، جب بھی تم بلاؤ گی ہم آ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو، بہت شکریہ. سو گائز تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو یہ کنورسیشن پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، دس از عثمان راجہ یور ہوسٹ سائننگ آف. اللہ حافظ. اے محبت کرنے